بسم الله الرحمن الرحيم ياسين ساری جنت میں رسول ازلی لکھا ہے، ساری جنت میں رسول ازلی لکھا ہے، ڈالی ڈالی پہ علی اور ولی لکھا ہے، سبز پتوں پہ حسن اور کلی پر زہرا، سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے، ساری جنت میں رسول ازلی لکھا ہے، ڈالی ڈالی پہ علی اور ولی لکھا ہے، سبز پتوں پہ حسن اور کلی پر زہرا، سرخ پھولوں پہ حسن. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والشفیع المذنبین ابی القاسم محمد بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقول الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. حضرات، سلسلہ گفتگو دھیرے دھیرے اپنی اختتام کی منزل پر پہنچ گیا. میں نے آپ کی جناب میں سیدھے راستے کے عنوان سے جن مجالس کا انعقاد، جن مجالس کا تذکرہ، جن مجالس کے ذریعے اہل بیت نبی کی سیرت اور ان کے کردار کو پیش کرنے کی کوشش کی، وہ اب اپنی اختتامی منزل میں ہے. دنیا کا ہر نیک روح انسان اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اسے صراط مستقیم مل جائے، سیدھا راستہ ملے، وہ راستہ جو رسول کا راستہ ہو، وہ راستہ جو قرآن کا راستہ ہو، وہ راستہ جو اہل بیت نبی کا راستہ ہو، جس راستے کے ذریعے اللہ کی خوشنودگی حاصل ہو اور اس کے نتیجے میں انسان کو جنت ملے. اپنا اپنا زاویہ فکر ہے، اپنے اپنے سوچنے کا انداز ہے.
سیدھا راستہ انسان جہاں بھی تلاش کرے یہ اس کا اختیار ہے، اور کسی کے ذہنوں پر کوئی بھی کسی وقت بھی حکومت نہیں کر سکتا۔ لیکن میں سیدھا راستہ اسی راستے کو سمجھتا ہوں جو محمد و آل محمد کا راستہ ہے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ کیونکہ ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے 1,24,000 نبی بھیجے، جس میں آخری نبی حضور ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ، حضور ختمی مرتبت کو آخری نبی بنا کے بھیجا۔ اب سوال اس بات کا ہے کہ نبی کے جانے کے بعد نبی نے اپنی امت کو یوں ہی چھوڑ دیا، یا نبی نے اپنی سیرت کو سمجھانے کے لیے، اپنے کردار کو بتانے کے لیے، قرآن کی آیات کی تفسیر کو سمجھانے کے لیے کچھ نفوس کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھیں اختلاف یہاں پہ ہے، نبی کو سب نے مانا، خدا کو سب نے مانا، قرآن کو سب نے مانا، کعبے کو سب نے مانا۔ مسئلہ درپیش یہ ہے کہ نبی کے بعد کسے مانا جائے، نبی کے بعد کسے مانا جائے، مسئلہ یہ درپیش ہے۔ جو حضرات کل میری تقریر میں تھے ان کو اس کا علم ہے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر میں یہ اعلان کر دوں کہ میں کل مجلس میں نہیں آ پاؤں گا اور آپ مجلس پڑھوانے کا انتظام کر لیجئے، تو آپ ذاکر کی جگہ پر کسی ذاکر ہی کو تو لائیں گے، کسی ایسے کو تو نہیں لائیں گے کہ جسے خطابت کا طرز نہ آتا ہو، انداز نہ آتا ہو۔ ارے صورت میں اگر ہما جیسا نہ ہو تو کم از کم اس کی قوت ادراک تو اتنی ہو کہ جتنا ہم سوچ رہے ہیں کم از کم اتنا تو وہ سوچے، جس طرح سے ہم بیان کر رہے ہیں کم از کم وہ اس طرح سے بیان تو کرے، تبھی تو ہماری خلا کو پورا کرے گا۔ اب نبی کریم کے بعد ہمیں ان نفوس کی تلاش ہے کہ جو نبی کی طرح سے بولیں، نبی کی طرح سے چلیں، نبی کی طرح سے سوچیں، نبی کی طرح سے سمجھائیں، اخلاق نبی کا جیسا ہو، کردار نبی کا جیسا ہو، علم نبی کا جیسا ہو، بتانے کے سلیقے نبی کے جیسے ہوں، انداز عطا نبی کا جیسا ہو، دشمن کے ساتھ سلوک کیا کیا جائے اسے سیرت محمد یاد ہو، دوست کے ساتھ سلوک کیسا کیا جائے اسے سیرت نبی یاد ہو، عزیزوں کے ساتھ کس طرح سے سلوک کیا جائے اسے سیرت نبی یاد ہو۔ جو سیرت کو یاد رکھ کے کردار پیش کرے گا وہی نبی کا سیدھا اور صحیح کردار بتائے گا، اور جو نبی کی سیرت کو بھول جائے گا وہ ہمیں صحیح کردار نہیں بتا سکتا ہے۔ صلوات بھیجئے گا محمد و آل محمد۔ دیکھیں اتنا بڑا مجمع یہاں آپ حضرات تشریف لائے ہیں، خدا آپ سبھی حضرات کو سلامت رکھے، پروان چڑھائے۔ عزیزان گرامی، سبھی ایک دماغ کے افراد یہاں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، میری آواز کو سننے والوں میں ایسے بھی ہیں، ایسے بھی ہوں گے کہ جو میری باتوں کو یاد رکھتے ہیں، اور جناب سننے والوں میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بات کو بھول جاتے ہیں، سننے والوں میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو کئی سال باتوں کو یاد رکھتے ہیں۔ آپ نے فلاں سال مجلس میں بات پڑھی تھی، آپ نے فلاں عشرے کی فلاں مجلس میں یہ بات کہی تھی۔ پڑھنے والا بھی ہو سکتا ہے کبھی کبھی خالی الذہن ہو جائے، لیکن سننے والے بھی یاد رکھتے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، سننے والوں میں سب برابر نہیں ہوتے، کچھ بھول جاتے ہیں اور کچھ یاد رکھتے ہیں۔ تو اگر میری تقریر سمجھنا ہے تو بھول جانے والے نہیں سمجھائیں گے، یاد رکھنے والے سمجھائیں گے۔ کون سمجھائے گا؟ جو ہماری بات کو یاد رکھے۔ ہم نے بعد وفات رسول اہل بیت نبی کو کیوں مانا؟ آپ سمجھیے تو، میں مرزا سید نہیں ہوں، میں میرے کوئی خاندانی ان سے رشتہ داری نہیں ہے۔ ہم نے نبی کی بنیاد پر اہل بیت نبی کو مانا، کیونکہ سیرت پاک حضور ختمی مرتبت بتانے کے لیے اہل بیت نبی کی ضرورت ہر مسلمان کو پڑے گی کہ وہ اہل بیت نبی سے سیرت لے۔ اب اگر میں عالم اسلام کی بارگاہ میں فریادی بنوں اور میں دست ادب جوڑ کے یہ پوچھوں
کہ آپ نے جو سائے ستہ 6 کتابیں حدیث کی جمع کی، اس میں ذرا تعداد بتائیے کہ جو اہل بیت نبی اس دور میں موجود تھے ان میں سے آپ نے کتوں سے روایتیں لی؟ دیکھیے ایک سوال ہے، کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی فساد نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے، ایک بات ہے جو ذہن میں ہے، اس کا سوال ہمارا ہے، جواب مطمئن کر دے گا تو ظاہر ہے ہم بھی مطمئن ہو جائیں گے کہ حدیثوں کتابیں ہیں، اس میں اتنی 1000 حدیثیں ہیں، اس میں اتنی 1000 حدیثیں ہیں، اس میں اتنی حدیثیں ہیں، اس میں اتنی حدیثیں ہیں، اس میں اتنی حدیثیں ہیں، لیکن یہ جو سب اتنی حدیثیں سب جمع کی گئی ہیں، ان میں اہل بیت نبی سے کتنی حدیثیں ہیں؟ رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا سے کتنی حدیثیں ہیں؟ ہم اس بحث میں بھی نہیں آتے کہ رسول کی کئی بیٹیاں ہیں۔ ہمارے ہاں تو رسول کی اکلوتی بیٹی صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی کی بیٹی فاطمہ ہے یا نہیں ہے؟ سب یہی کہیں گے نبی کی بیٹی فاطمہ ہے، کوئی بھی انکار نہیں کرے گا۔ تو نبی کی بیٹی فاطمہ سے کتنی روایتیں ہیں نقل؟ ہم خلافت کے مسئلے پر بحث نہیں کرتے، لیکن ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ نبی کریم مولا علی کو اپنا بھائی کہتے تھے یا نہیں کہتے تھے؟ اور صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا کا عقد مولا علی کے ساتھ نبی کریم نے کیا یا نہیں کیا؟ نبی کریم کے داماد حضرت علی علیہ السلام ہیں یا نہیں ہیں؟ کوئی مسلمان انکار نہیں کرے گا، داماد بھی ہیں، چچیرے بھائی بھی ہیں۔ یہ بتائیے حضرت علی علیہ السلام نے نبی کے پیچھے کب سے نماز پڑھی؟ ایک بڑی علماء کی جماعت یہ کہتی ہے کہ جب حضرت علی کی عمر 3 برس کی تھی، 3 برس کے حضرت علی تھے، اس وقت سے نبی کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ اگر کوئی یہ صاحب کہیں کہ جناب اعلان نبوت تو علی کی 13 برس کی عمر میں ہوا، دیکھیں اعلان کا ہونا اور ہے اور منصب کا ہونا اور ہے۔ میں 10 سال تک بمبئی میں رہوں لیکن میں یہ نہ اعلان کروں کہ میں خطیب ہوں۔ کوئی مولوی یہاں 20 سال رہے اور آپ کو یہ نہ بتائے کہ میں مولوی ہوں، اور ایک دن وہ ضرورت محسوس کرے اور یہ کہے جناب میں بھی مولوی ہوں، میں نے بھی مدرسے میں پڑھا ہے، میں بھی نجف سے پڑھ کے آیا ہوں، میں بھی ایران سے پڑھ کے آیا ہوں، میں نے بھی برسوں علم حاصل کیا ہے، تو جس دن وہ اپنی مولائیت کا اعلان کر رہا ہے، جس دن وہ یہ بتا رہا ہے کہ میں مولا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج یہ مولانا بنا ہے، مولانا تو پہلے تھا، اعلان آج کیا ہے۔ تو نبی تو اس وقت بھی نبی تھے جب آدم کا خمیر گوندا جا رہا تھا، کشتی نوح بن رہی تھی، ابراہیم کو آتش نمرودیت میں ڈالا جا رہا تھا، موسیٰ کوہ طور پر گفتگو کر رہے تھے، عیسیٰ گہوارے میں اپنی ماں کی طہارت کی گواہی دے رہے تھے، سلیمان کو عظیم سلطنت دی گئی تھی، یوسف کو حسن و جمال دیا تھا، محمد اس وقت بھی نبی تھے۔ یہ اور بات ہے کہ ظاہری وجود میں آنے کے 40 سال بعد اعلان نبوت کیا۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ جس دن اعلان کیا اس دن نبی ہوئے، نبی نبی تھے، علی ولی تھے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ ایک اس سے بہتر صلوات مل جل کے بھیجیے محمد و آل محمد۔ حضرت علی علیہ السلام اور مولا علی اور نبی کریم ان کے منصب تو پہلے ہی ان کو مل چکے تھے۔ آدم خلق نہیں کیے گئے تھے مگر یہ نبی تھے نا، تو 40 سال میں اعلان نبوت کیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام 3 سال کی عمر سے ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کعبے میں پیدا ہوئے یا نہیں ہوئے؟ کعبے میں کون پیدا ہوا؟ آغوش رسول میں کون پروان چڑھا؟ مولا علی نا۔ زبان رسول کس نے چوسی؟ مولا علی نے۔ بستر رسول پر شب ہجرت کون سویا؟ مولا علی۔ مہر نبوت پر جا کر بت شکنی کس نے کی؟
مولا علی نے خیبر کا علمدار کون بنا؟ مولا علی لا فتح کا ترانہ کس کے لیے آیا؟ مولا علی کے لیے آیا نا۔ صلح حدیبیہ کا کاتب کون بنا؟ مولا علی بنے نا۔ میدان غدیر میں چلتے ہوئے قافلے کو روک کے نبی نے کس کے لیے کہا من کنت مولا فہذا علی المولا؟ مولا علی کے لیے کہا نا، مولا علی کے لیے۔ تو اسلام میں مولا علی کی شخصیت اتنی عظیم شخصیت ہے کہ آپ جہاں پر دیکھیں گے علی نظر آئیں گے، کعبے میں علی نظر آئیں گے، آغوش نبی میں علی نظر آئیں گے، مور نبوت پر علی نظر آئیں گے، بستر رسول پر علی نظر آئیں گے، میدانوں میں علی نظر آئیں گے، قصیدہ علی کی مدح میں آئے گا، منبر پر علی نظر آئیں گے۔ تو جب ہر جگہ نبی کے ساتھ ساتھ علی ہیں تو اب آپ ہمیں بتائیے کہ سائے ستہ میں حضرت علی علیہ السلام سے کتنی روایتیں ہیں؟ آپ بتائیے، میرے علم میں اضافہ ہو، مجھے نہیں معلوم ہے۔ میرا ایک سوال ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنی روایتیں ہیں؟ انٹرنیٹ کے ذریعے بھی یہ آواز میری دوسروں تک پہنچ رہی ہے۔ میرا بڑا مختصر سا ای میل ایڈریس ہے، اگر کوئی ہندوستان سے باہر سنے اس کی تحقیق ہو تو مجھے ایک میل بھیج دے۔ میرا نام ہے جعفر عباس، jafarabbas@yahoo.com ہے۔ اگر کوئی صاحب کو اس کی تعداد صحیح جوڑ جاڑ کے ہمیں بھیجیں وہ میل، کیا جناب صدیقہ سے اتنی ہیں، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے، مولا علی سے اتنی روایتیں ہیں، 6 حدیث کی جو کتابیں ہیں۔ اب بچے حسن حسین۔ حسن حسین کون ہے؟ نبی کا خون، نبی کا گوشت۔ نبی نے جن کے لیے یہ کہا کہ ہر نبی کی نسل اس کے صلب سے چلی، مگر اے علی ہماری نسل تمہارے صلب سے چلی۔ اور قرآن نے حسن حسین کو نبی کریم کا بیٹا کہا۔ تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ۔ ارے آپ بھول گئے کیا؟ تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آئیں۔ تو یوں تو پورا مدینہ نبی کے بیٹوں سے بھرا تھا، ہر مسلمان نبی کا بیٹا۔ آج تک کے مسلمان فرزندان اسلام کہلاتے ہیں نہیں کہلاتے، لیکن جب قرآن نے کہا تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تو نبی کس کو لے گئے؟ حسن و حسین کے سوا کسی کو نہیں لے گئے۔ اب تیسرا سوال کہ ان حدیثوں میں حسن و حسین سے کتنی روایتیں ہیں؟ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں نا؟ جو 6 حدیث کی کتابیں مسلمانوں کی ہیں، جس میں رسول کی سیرت کو نقل کیا گیا ہے، جس میں رسول کے اقوال کو جمع کیا گیا ہے، جس کے ذریعے مسلمانوں تک کردار رسول اور سیرت رسول کو پیش کیا جاتا ہے، میں اس کے متعلق پوچھتا ہوں، ایک کتاب کے لیے نہیں کہ بخاری میں کتنی ہے، ترمذی میں کتنی ہے۔ میں تمام 6 کتابوں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان 6 کتابوں میں مولا علی سے کتنی روایتیں ہیں، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے کتنی روایتیں ہیں، امام حسن مجتبیٰ سے کتنی روایتیں ہیں، حسین شہید کربلا سے کتنی روایتیں ہیں؟ یہ آپ بتا دیجئے، دوسرے راویوں کا ذکر ہم بتا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، آپ جب ان معصوموں کی حدیثوں کو دیکھیں گے تو علی سے اتنی سی حدیثیں، فاطمہ سے اتنی سی حدیثیں، حسن و حسین سے اتنی سی حدیثیں کہ آپ کی یہ جو انگلیوں کی پورے ہیں نا، یہ بھی پوری نہیں بھر پائیں گی۔ ہزاروں حدیثوں میں اتنی سی حدیثیں اہل بیت نبی سے جو ہر وقت نبی کے ساتھ رہیں۔ تو اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ ہم پر یہ الزام ہے کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے، ہم آپ سے پوچھتے ہیں آپ اہل بیت کو کیوں نہیں مانتے؟ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ بھائی آپ نے اہل بیت سے کیوں نہیں لیا کہ میرے والد مرحوم کی زندگی پر کوئی کتاب لکھی جائے؟ کس سے پوچھا جائے گا؟ باندرہ خواجہ مسجد میں بھی میرے والد پیش نماز کی حیثیت سے بہت پہلے رہ چکے ہیں، جو یہاں بزرگ موجود ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے۔
تو سیرت لکھی جائے گی تو خالی کیا باندرا مسجد کے جو ٹرسٹی ہیں ان سے پوچھا جائے گا کہ عالم صاحب جب یہاں نماز پڑھاتے تھے بتائیے وہ چلتے کیسے تھے، وہ کھاتے کیسے تھے، وہ بیٹھتے کیسے تھے، وہ بولتے کیسے تھے؟ کہا جناب ٹھیک ہے ان سے بھی آپ لے لیجئے سیرت، کیونکہ یہاں بھی انہی نے 2-4 سال بسر کیے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ مگر آپ دیکھیں لکھنؤ جائیے، بھئی لکھنؤ ہم جا کے کیا کریں؟ کہ لکھنؤ جا کے ان کے گھر والوں سے پوچھئے، گھر والے بتائیں گے صحیح سیرت۔ تو یہ نبی کے لیے کیا ہو گیا؟ باہر والوں سے سیرت لی گئی، گھر والوں کو کیوں چھوڑ دیا گیا؟ ایک صلوات تو بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی گھر والوں کو کیوں چھوڑا گیا؟ میرا سوال ہے، ہم لوگوں سے سوال کیے جاتے ہیں یہ کیوں ہے وہ کیوں ہے، ہم پوچھتے ہیں۔ بی بی زہرا کو سب مانتے ہیں نا، بڑے بڑے علماء نے ایک حدیث لکھی ہے بی بی زہرا کے لیے کہ جب نبی کی بزم میں آ جاتی تھی تو نبی کھڑے ہو جاتے تھے تعظیم کے۔ ہمارے ہاں تو خالی اتنا ہی ملتا ہے کہ نبی کھڑے ہو جاتے تھے اور اس وقت تک نہیں بیٹھتے تھے جب تک کہ زہرا نہ بیٹھ جائیں، لیکن دوسروں کیا ملتا ہے کہ نبی ہاتھوں کا بوسہ بھی لیتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹی بھی سمجھتے تھے اور عزت بھی دیتے تھے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو بیٹی سے آپ نے کیوں نہیں روایتیں لی؟ 18 سال چند مہینے چند دن رسول کی بیٹی زندہ رہی۔ 3 جمادی الثانی کو شہزادی کی شہادت کی روایت ہے 90 دن کے اعتبار سے، اور نبی کی وفات کی تاریخ ہے 28 صفر، بعض مسلمانوں کیا 12 ربیع الاول ہے نہیں ہے، چلیے بہت بڑا فرق نہیں ہے۔ 28 اور 12 میں نے عرض کیا تھا نا 14 کا فرق ہے صرف، ہے 14 کا فرق ہے، حساب جوڑ لیجئے گا۔ یہ تو ہے نبی کی وفات کی بات، اور نبی کی ولادت میں کتنا فرق ہے؟ دیکھیں مسلمانوں کا کہنا یہ ہے، مطلب مسلمانوں میں تو ظاہر ہے ہم بھی شریک ہیں، سبھی شریک ہیں، لیکن وہ مسلمان جو ہمارے فرقے سے تعلق نہیں رکھتے، میں ان کے سلسلے میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو نبی پیدا ہوئے اور 12 ربیع الاول کو نبی کی کیا ہوئی؟ وفات ہوئی۔ 12 کو پیدا ہوئے، 12 کو وفات ہوئی۔ ہم اہل بیت سے روایت کے لیتے ہیں کہ 28 صفر کو وفات ہوئی اور 17 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ تو آپ نے وفات میں کتنا فرض جوڑا؟ 14 کا نا، اب ولادت کا بھی فرض جوڑ لیجئے، 12 اور 7 میں کتنے کا فرق ہے؟ ہاں 5 کا ہے نا؟ تو اختلاف آپ سمجھ گئے نا، کہیں پہ 14 کا اختلاف ہے، کہیں پہ 5 کا اختلاف ہے۔ ایک صلوات بھیجئے گا محمد و آل حضرات رفیق بھائی اشارہ کر رہے ہیں، آ جائیے تھوڑا، آ جائیے آ جائیے، یہ پانی ذرا سا اٹھا دیجئے گا بیٹا۔ دیکھیں کوئی اختلافی بات نہیں ہے، تو نبی کی ولادت اور شہادت میں وفات میں 12 اور 5 کا فرق ہے۔ اچھا یہ بتائیے، میں خود مجھے نہیں یاد میں کئی سال سے یہاں پڑھ رہا ہوں، لیکن تقریباً شاید 15 سال ہو گئے ہیں، میری داڑھی مجھے ٹھیک سے نہیں نکلی تھی، اور میں جو ہوں یہاں پڑھ رہا ہوں 15 سال ہو گئے۔ میری ذرا ڈیٹ آف برتھ بتائیے گا، کوئی صاحب ہیں یہاں جن کو معلوم ہے؟ ہم اتنے دنوں سے آپ لوگ سن رہے ہیں، میری ولادت کی تاریخ آپ کو نہیں معلوم؟ بتائیے بتائیے، نہیں معلوم؟ موبائل ہے کسی پاس؟ ذرا لکھنؤ فون لگائیے۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، آپ نہیں بتا پائے، مسجد میں بیٹھے میں آپ سے پوچھا ہوں میری ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، میں کس دن پیدا ہوا، کس تاریخ پیدا ہوا، میرا سن ولادت کیا ہے، کون سا دن تھا، کون سا وقت تھا؟ کہ مولانا ہمیں نہیں معلوم، کیسے میرے آپ صحابی ہیں؟ ہاتھ
ہاتھ چومتے ہیں میرا، مجلس میری سنتے ہیں، میری ولادت نہیں معلوم؟ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میری ولادت بتائیے، میں کس دن پیدا ہوا؟ یہاں بہت سے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں جو مجھے بچپنے سے سن رہے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایسے بھی ہیں جو میرے والد سے بھی واقف ہیں، ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں میری ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، میں کس دن پیدا ہوا، دن کون سا تھا، تاریخ کون سی تھی، سن کون سا تھا، وقت کیا تھا، کہاں پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد میں نے سب سے پہلا کام کیا کیا، آپ بتائیے۔ ارے 15 سال بہت ہو گئے بھیا، 3 بجے رات تک لوگ ہوٹل میں میرے ساتھ بیٹھتے ہیں، یہاں لکی میں ہے کوئی نہیں ہے ایسا یہاں پہ؟ کوئی نہیں ہے؟ اچھا نہیں ہے تو میرے گھر فون کیجئے، اور میرے گھر میں کوئی بھی فون ریسیو کرے، جو بھی کرے، چاہے میری بیٹی کرے، چاہے میری والدہ ریسیو کرے فون، چاہے میرے بھائی بہن کریں، آپ ان سے پوچھئے جعفر عباس کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ آپ ایک بار پوچھئے گا فوراً وہاں سے جواب مل جائے گا، اس دن یہ پیدا ہوئے، یہ تاریخ ہے، یہ سن ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ آپ اتنے دنوں سے جانتے ہیں، آپ کو نہیں معلوم؟ کہا بھئی ایسا ہے، ہم آپ کو پیدا ہونے کے بعد سے جانتے ہیں۔ کیا میں عرض کر رہا ہوں؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ مجھے آپ پیدا ہونے کے بعد جانتے ہیں، گھر والے پیدائش کے وقت سے جانتے ہیں، اب نبی کی ولادت کی تاریخ آپ نہیں بتا پائیں گے، اہل بیت بتائیں گے۔ ایک صلوات بھیجئے گا محمد و آل محمد۔ ابو طالب سے پوچھئے کہ بھتیجا کب پیدا ہوا تھا، ابو طالب بتائیں گے بھتیجا کب پیدا ہوا تھا۔ چچی فاطمہ بنت اسد سے پوچھئے کب پیدا ہوئے تھے، اب ان سے تو پوچھا نہیں آپ نے۔ اچھا دیکھیے، میرا سن بتائیں گے سب یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، مگر اپنے اپنے زاویوں سے، کوئی کہے گا 30 سال کے ہیں، کوئی کہے گا 35 سال کے ہیں، کوئی کہے گا 40 سال کے ہیں، اور کوئی کہے گا جناب نہیں 40 نہیں 50 سے کم کے نہیں ہوں گے۔ بحث روایتوں میں بتائیں گے سب اپنے اپنے آنکڑوں سے، جسے میں جیسا لگ رہا ہوں گا ویسا وہ بتائے گا۔ کوئی کہے گا 30 سال ہے، کوئی کہے گا 35 سال ہے، کوئی کہے گا 40 سال ہے، کوئی کہے گا نہیں 40 سال سے تو اوپر ہے۔ یہ سب الجھنیں آپ کو پیدا ہوں گی، لیکن اگر میرے گھر والوں سے پوچھئے گا تو وہاں کوئی الجھن نہیں ہوگی، 2 منٹ میں اس دن پیدا ہوئے، اس دن پیدا ہوئے۔ اچھا ابھی تو ہم پیدا ہوئے زندہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، مرنا بھی ایک دن ہے۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ مرنا بھی ایک دن ہے۔ اچھا دیکھیے چلیے، اب میں نے جب مثال پوری دی ہے تو میں پوری دے دوں۔ میرے والد مرحوم مولانا مرزا محمد عالم صاحب قبلہ مجتہد تابسرا کو بہت سے لوگ یہاں جانتے ہیں، یہاں جو بیٹھے ہوئے ان میں بہت سے لوگ، دیکھیں سر لوگ ہلا رہے ہیں کہ جانتے ہیں، بہت سے لوگ جانتے ہیں، اور بہت سے ان کے بڑے عقیدت مند ہیں، مطلب آج بھی ان کا احترام کرتے ہیں، اور میری عزت میری مجلسیں پڑھنے کی وجہ سے بہت سے بزرگ یہاں ایسے ہیں، اس لیے نہیں میری عزت کرتے ہیں کہ میں مجلس پڑھتا ہوں ان کے یہاں کے، بلکہ وہ میرے والد کی نسبت سے میری عزت کرتے ہیں کہ یہ ان کے لڑکے ہیں، وہ بڑے نیک عالم تھے۔ لیکن میں ان سے بھی اگر ابھی پوچھوں کہ بتائیے ذرا بالکل صحیح سے بتائیے کس دن ان کی وفات ہوئی ہے، تھوڑی دیر آپ کو بھی زحمت ہوگی، تھوڑی دیر آپ کو بھی، جو لوگ ان کو جانتے بھی ہیں ان کو بھی تھوڑی دیر زحمت ہوگی، سوچنا پڑے گا کب ہوا تھا، موسم کیسا تھا، کس دن جنوری تھی یا فروری تھی، کون سی تاریخ تھی، اور سوچنے کے بعد صحیح بھی بتا سکتے ہیں۔ اگر کوئی چاہنے والا ہے اور اس نے اس کو یاد رکھا ہے تو صحیح بتا سکتا ہے، لیکن تھوڑی سی دشواری ہوگی۔ مر تو ہو چکے ہیں یہ بھی معلوم ہے، کافی دن ہو چکے ہیں یہ بھی معلوم ہے، ہارٹ اٹیک سے مرے تھے یہ بھی معلوم ہے، لکھنؤ میں مرے تھے یہ بھی معلوم ہے، لیکن یہ نہیں سمجھ میں آ رہا، یہ بھی معلوم ہے کہ جعفر عباس ان کا لڑکا ہے، لیکن بتانے میں آپ کو ان کی وفات کی تاریخ میں مشکل ہوگی۔ لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں 2 منٹ میں جواب دے دوں گا
کہ 7 جنوری 1985 میں انتقال ہوا تھا ان کا. 20 سال ہو گئے انتقال کو. پیر کا دن تھا، 14 ربیع الثانی تھی. صبح نماز فجر کے بعد انتقال ہوا تھا. یہ سب ہم نے بتا دیا. آپ ہیں چاہنے والے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ان سے عداوت تھی اور نہیں چاہنے والے تھے، لیکن پیدائش کی تاریخ بھی گھر والے بتائیں گے، وفات کی تاریخ بھی گھر والے بتائیں گے. تو گھر والوں کی ضرورت پڑتی ہے. نبی کی ولادت بھی گھر والے بتائیں گے، نبی کی وفات بھی گھر والے بتائیں گے. اچھا، گھر والوں کے علاوہ بھی لوگ بتا دیتے ہیں. آپ نے بمبئی میں بیٹھ کر ان کی وفات کی تاریخ سنی، یہاں خبر آئی، مسجد میں بھی فاتحہ ہوا اور لوگوں نے تعزیتی خط بھیجے، افسوس ہے ایک عالم دنیا سے گزر گیا. یہ سب ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے. لیکن آپ بھول اس لیے گئے کہ آپ جنازے میں نہیں شریک ہو پائے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ جنازے میں نہیں شریک ہو پائے تھے کیونکہ وہ لکھنؤ میں مرے تھے، آپ بمبئی میں تھے. کوئی بری نیت نہیں تھی. ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، کوئی بری نیت نہیں تھی، لیکن آپ شریک نہیں ہو پائے تھے اس لیے پوری طرح سے یاد نہیں ہے. یا گھر والے بتائیں گے یا جو جنازے میں شریک ہوئے ہیں وہ بتائیں گے. اب نبی کی وفات کی تاریخ بھی یا علی بتائیں گے یا فاطمہ بتائیں گی یا حسن و حسین بتائیں گے یا سلمان بتائیں گے یا ابو ذر بتائیں گے یا مقداد بتائیں گے جو جنازے میں شریک تھے. تو اس لیے اہل بیت کی ضرورت ہے، ہمیں سیرت نبی لینا ہے. ازواج سے روایتیں بھری، دیکھیں وہ سب ہماری مائیں ہیں، وہ سب ہماری مائیں ہیں. ہم ان کو ماں سے انکار ہم نہیں کرتے. وہ سب مومنین کی مائیں ہیں. ظاہر ہمیں آپ تو مومنین میں سے ہیں، تو ہماری وہ مائیں ہیں، ہم ان کا انکار نہیں کرتے. اور اللہ نے ہمیں ہندوستان میں پیدا کیا ہے تو یہاں جو ہے ہمیں ماؤں کے متعلق بہت کچھ معلوم ہے، کیونکہ ہمارے دوسرے مذاہب کے جو لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں ان کے گئے بہت سی مائیں ہیں. ہے نہیں ہے تو ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے. مائیں ہیں. ہمارے ہاں تو ایک پڑوس میں ماں ہے جن کا ذکر ہم نے ایک دن کیا بھی تھا. گنگا کو گنگا میاں کہا جاتا ہے، نہیں کہا جاتا ہے، لیکن جب انہیں غصہ آ جاتا ہے اور سیلاب کی شکل وہ اختیار کر لیتی ہیں تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتی ہیں کتنی اولادوں کو بہا کے وہ لے گئی. اب میں نے جملہ کہہ دیا، سوچتے رہیے گا. ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد. آج بچوں نے احتجاج کر دیا کہ آگے نہیں بیٹھنے دو گے، وہاں سے نعرہ لگائیں گے. ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد. لیکن یہی بچے جو ہیں زینت عزا ہیں. جو آج یہ بچے ہیں کل یہی آپ کی طرح سے انشاءاللہ جوان ہوں گے، بوڑھے ہوں گے اور یہی انشاءاللہ بیٹھیں گے مجلسوں میں. تو بہرحال خدا سلامت رکھے ان بچوں کو. تو ہمیں ماؤں کا مزاج معلوم ہے کہ کبھی کبھی اگر برہم ہو جاتی ہیں تو اولادوں کی جان کی فکر نہیں کرتی ہیں. تو دوسروں کی مائیں بھی ایسی ہیں. اور یہاں بھی کبھی کبھی تاریخ نے ایسے لکھا کہ جب حدود سے باہر آ گئیں، دیکھیے وہ بھی اگر حدود میں بہتی رہے کوئی خطرہ نہیں ہے. حدود سے نکل آئے، سمجھ رہے نا، تب خطرہ ہے. ہمارے ہاں بھی ہماری مائیں جب تک کہ گھر میں بیٹھیں کوئی خطرہ نہیں. جہاں گھر سے باہر نکل آئیں تو اب جتنی بلند ہو کے نکلیں گی اتنی خطرہ بھی بلند ہوگا. اگر پیدل نکلیں گی خطرہ کم ہے، اگر اونٹ پہ بیٹھ کے آ گئی تو اور خطرہ ہے. بھئی تاریخ کے حقائق سے آپ کہاں تک انکار کریں گے؟ ایسا نہیں ہے کہ میرے والد کی ڈائری کی لکھی کی ہوئی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. تو اہل بیت نبی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ نبی کو سمجھنے کے لیے ہے ضرورت نہیں ہے؟ ہے نا. ازواج نبی سے روایتیں لی گئیں، بہت اچھی بات ہے، ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے ازواج نبی سے روایتیں لی جائیں. مگر بی بی زہرا سے کیوں نہیں لی گئی روایتیں؟ ازواج نبی میں نبی کی کئی بیویاں تھیں؟ آج میں سب بھول گئے، آپ بتائیے.
اور دوسری روایت بتائیے، ایک اور روایت بھی ہے 9. تو عزیزان گرامی 9 ازواج نبی کی تھی، تو 9 ایک ساتھ رہتی تھی؟ جی نہیں رہتی تھی. ہاں گھبرائیے نہیں، آپ کو جو معلوم ہے بالکل صحیح معلوم ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، نبی کی ساری 9 بیویاں ایک ساتھ ایک گھر میں رہتی تھی؟ نہیں رہتی تھی. تو الگ الگ رہتی تھی، الگ الگ فلیٹ تھے، ولا تھے، کیا تھے کہ الگ الگ حجرے تھے، کمرے، روم. تو نبی کس طرح سے رہتے تھے کہ نبی کیونکہ امام عادل بھی تھے، رحمت للعالمین بھی تھے، کسی کا حق ضائع نہ ہونے دیتے تھے نہ کرتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی زندگی کے 9 حصے کر لیے تھے. بھئی ایک دن آپ کیا، 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 ایک دن آپ کیا. تو اب جو پہلی حجرہ تھا اس میں جب دوبارہ جاتے تھے تو کتنے دن کا فرق ہو جاتا تھا؟ 8 دن کا فرق ہو جائے گا نا. تو ہفتے میں ایک دن ایک زوجہ کیا رہتے تھے، ہفتے میں ایک دن ایک زوجہ کے حجرے میں جاتے تھے. ازواج نبی کی میں تعظیم کرتا ہوں، میں یہ پوچھتا ہوں کہ ایک دن ایک حجرے میں نبی رہے تو کم سے کم 8 دن کے بعد اس پہلے حجرے میں آئے، یعنی مہینے میں 4 دن، 8 دن کے فاصلے سے 4 دن مہینے میں ایک زوجہ کے حجرے میں گئے. تو اس نے 30 دن میں 4 دن کی سیرت نبی کی دیکھی. ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آج کی مجلس دعوت فکر ہے. ہفتے میں 4 دن ایک زوجہ نے نبی کی سیرت کو دیکھا، 4 دن نبی کے ساتھ رہی وہ مہینے میں. لیکن بی بی زہرا کے گھر کتنی بار آتے تھے؟ اس کی روایت ہے کوئی کہ صبح کی نماز پڑھنے سے پہلے، نماز پڑھنے کے بعد، جب تبلیغ دین میں تھکاوٹ محسوس ہو، کہتے ہیں میں اپنی بیٹی کو دیکھ لیتا ہوں تو میری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. تو فاطمہ زہرا کے لیے تو یہ ملتا ہے کہ جتنے دن نبی زندہ رہے ہر روز بی بی زہرا کے گھر آئے، بی بی کے ساتھ بیٹھے. تو اب بتائیے کتابوں میں حدیثیں کس سے زیادہ ہونا چاہیے ہیں؟ مہینے میں 4 دن جس کے ساتھ رہے اس کے ساتھ زیادہ ہونا چاہیے ہے، یا جس کے پاس روز آئیں، بیٹی کی عیادت کرے، بیٹی کی مزاج پرسی کرے، بیٹی سے گفتگو کرے، بیٹی تمہیں نہیں دیکھتا ہوں تو سکون نہیں ملتا ہے. اور خالی نماز فجر کی بات نہیں ہے، بعض روایتوں میں ہے کہ ہر نماز سے پہلے بیٹی کے پاس جائیں. تو اصول تو یہ بنتا ہے نا کہ سب سے زیادہ روایتیں بی بی زہرا سے ہونا چاہیے تھی. علی مرتضیٰ جسے اپنا نفس کہا، اس سے روایتیں ہونا چاہیے تھی. لیکن اب میں بتاؤں، ایک اشارہ کروں کہ حدیثوں کی کتابوں میں راویان حدیث کون ہیں؟ اکثریت سے آپ کو قاتلان امام حسین ملیں گے جنہیں روایت کی ہے. ایک آدمی مسجد سے نکل رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بات ہے، اور ایک آدمی جھومتا ہوا چلا آ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ بات ہے، اور ہم نے جو ہے اس نمازی کی بات کو نہیں مانا، اس شرابی کی بات کو مان لیا. سبحان اللہ. میں نے نمازی کی بات کو نہیں مانا، جو مسجد سے ابھی نکلا تھا بیچارہ، قرآن بھی اس کے بغل میں تھا، نماز کا گٹا بھی تھا، متقی پرہیزگار تھا، مسجد سے نکلا تھا. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بات ہے، اور ایک ساتھ جھومتے ہوئے چلے آ رہے تھے. انہوں نے کہا نہیں یہ غلط بول رہے ہیں، یہ بات ہے. ہم نے کہا اچھا یہ بات ہے، تم صحیح کہہ رہے ہو، یہ غلط کہہ رہے ہیں. تو عقل کیا کہے گی؟ عقل یہی کہے گی نا کہ تعصب آپ کر رہے ہیں. بھائی دین کی بات نمازی سے پوچھئے، شرابی کیا بتائے گا؟ دین کی بات اہل بیت سے پوچھئے، قاتلان اہل بیت کیا بتائیں گے؟ ایک صلوات بھیجئے گا محمد و آل محمد پر. دین کی بات
اہل بیت نبی سے پوچھئے بھائی، دین کی بات اہل بیت نبی سے پوچھئے، اہل بیت سے روایتیں اتنی. ہم کبھی بھی اپنی کتابیں الگ نہ کرتے اگر صحیح حدیثیں ایک ہی جگہ جمع ہو جاتی. جب ہم نے دیکھا کہ وہاں تو ہر مال ملے گا 1 روپے، بھول جانے والے بھی نقل کر رہے ہیں، شراب پینے والے بھی نقل کر رہے ہیں، اور مثلاً جن کو نبی نے اپنی بزم سے نکالا، آپ کو معلوم ہے فتح مکہ کے موقع پر، سن لیجئے آپ نے ابھی تک نہیں سنا ہوگا، فتح مکہ کے موقع پر جب خاندان بنی امیہ کا ایک شخص نبی کریم کے ہاتھوں پر بیعت کرنے آیا ہے، نبی نے اس کی بیعت کو تو قبول کر لیا، لیکن ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ آج تو یہ میرے سامنے آ گیا ہے، اب اسے کبھی میرے سامنے نہ لانا، اس لیے کہ میرے چچا حمزہ کا قاتل ہے. جس کے لیے نبی یہ کہیں کہ آج اس کے بعد اس کو میرے سامنے نہ لانا، اس سے سینکڑوں روایتیں ہیں. اور جس کے لیے یہ کہیں کہ یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، ان سے روایتیں نہیں. تو یہ بتائیے کیا ہے حملہ؟ تو ہم نے بھی 4 کتابیں تیار کی، کتب اربع، 4 کتابیں، اور چاروں کتابوں میں کسی کے ساتھ ہمارے ہاں صحیح نہیں لگا ہے. لگا ہے کسی کے ساتھ صحیح؟ ملا یاد الفقیر، استفسار، تہذیب، اصول کافی، ایک کے ساتھ کافی ضرور لگا ہوا ہے، جس کے لیے ملتا یہ ہے کہ ہمارے زمانے کے امام نے کہا بھی ہے کہ ہمارے چاہنے والوں کے لیے کافی ہے. اب ہمارے ہاں آپ دیکھیے، ہماری ان 4 کتابوں میں جو روایتیں جمع کی گئی ہیں اس میں یہ خیال رکھا گیا ہے کہ اسی روایت کو جمع کیا گیا ہے جو روایت کسی معصوم سے منسوب ہے. ہمارے 12 امام ہیں نا، 12 امام، یعنی راوی نے کہا مثال کے طور پہ کہ میں بیٹھا تھا، میرے باپ نے مجھے بتایا، ان کے باپ نے ان کو بتایا، ان کے باپ نے انہیں بتایا کہ حضرت علی علیہ السلام نے یہ فرمایا. ہمارے یہاں سلسلہ روایت کسی معصوم پر جا کے رکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کسی حدیث کے لیے جھگڑا نہیں کرتے ہیں کہ اصول کافی میں ہے مانو، ملا یاد الفقی میں ہے مانو، استفسار میں ہے مانو، تہذیب میں ہے مانو. ہمارے علماء نے بتا دیا، دیکھو ہم نے جمع سب کر لی ہیں، لیکن یہ گارنٹی نہیں ہے کہ سبھی صحیح ہوں. تم دیکھنا قرآن کے پیمانے پر رکھ کے اگر حدیث مطابق قرآن ہو تو سچی، اور اگر حدیث مطابق قرآن نہ ہو تو اسے دیوار پر پھینک دینا معصوم کا ارشاد بھی ہے. تو آپ سمجھیے نا، غور کیجئے نا، مسئلہ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ ہم نے معیار بنایا اہل بیت نبی کو، سیدھے راستے کی تلاش میں ہم نے اہل بیت نبی کو. اور حق اہل بیت میں اس دور میں بڑی خیانت ہو رہی ہے. پوری تاریخ اسلام بیان کی جا رہی ہے اور اہل بیت کو اس میں سے نکالا جا رہا ہے. جو کام اہل بیت نے کیے تھے وہ دوسروں کی طرف منسوب کیے جا رہے ہیں. جن کو نہیں نکال پا رہے ہیں ان کی اہمیت کو گھٹایا جا رہا ہے. جہاں بالکل بے بس ہیں کہ اب اسے الگ نہیں کر سکتے، نہیں نکال سکتے، تو اس کے اندر اس کی اہمیت کو گھٹایا جا رہا ہے، اس واقعے کو جھٹلا دیا جا رہا ہے کہ واقعہ جو ہے صحیح نہیں ہے. تو آپ بھی اس کی کوشش کیجئے، اور میری آواز انٹرنیٹ کے ذریعے جہاں جہاں پہنچ رہی ہے میں انہیں بھی دعوت دیتا ہوں کہ پرانی کتابوں کو محفوظ کیجئے، کسی کی بھی ہوں. اسلامی پرانے لٹریچر کو آپ محفوظ کیجئے. کتابیں بدلی جا رہی ہیں، واقعات بدلے جا رہے ہیں. اور جیسا کہ مجھے ایک مرد مومن نے بتایا کہ ان کے پاس ایک ای میل آیا کہ قرآن بھی بدل دیا گیا ہے. مطلب بدل دیا کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر سے آیات کے معنی اور مطالب کو بالکل پلٹ دیا گیا ہے اور فری میں تقسیم ہو رہا ہے. تو ہر چیز فری میں اگر بٹ رہی ہو تو اسے آنکھیں بند کر کے نہ لے لیجئے گا.
اگر کوئی فری میں اسلامک لٹریچر مل رہا ہو تو اسے آپ لیجئے ضرور، مگر اسے پوری طرح سے پڑھ لیجئے۔ یہ نہ ہو لا کے کتاب تو آپ نے رکھ دی، کبھی کھول کے نہیں دیکھی، اور آپ چلے گئے دنیا سے، اولاد نے کہا ابا حضور لا کے رکھ گئے ہیں، اور اس میں سب عقیدہ مٹ گیا، تو اس کے مسئول آپ بھی ہیں۔ تو اس وقت ضرورت ہے اس بات کی کہ حقائق سے لوگوں کو آشنا کرایا جائے۔ نیشنل جیوگرافی کے اوپر ایک پروگرام آ رہا تھا، میں نے بھی اسے دیکھا، اسلام کے اوپر، اور اس کے اندر شب ہجرت کا ذکر تھا، شب ہجرت کے اوپر تھا وہ۔ اس دن جب میں نے دیکھا تو شب ہجرت بیان ہو رہی تھی، پوری ہجرت بیان ہو گئی مگر علی نظر ہی نہ کہیں آئے۔ علی نظر ہی نہ کہیں آئے۔ اور آپ بھی کبھی کبھی لیبل دیکھ کے بہت دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ کیوں ٹی وی کے اوپر لوگوں کی جان چلی جا رہی ہے، بڑے اچھے اچھے پروگرام آتے ہیں، دیکھیے 8-10 سال کے بعد بہت اچھے ہو جائیے گا۔ ارے انہی نے باتیں بہت اچھی کی، بس انہی نے یہ کہا، تو وہ جو انہی نے یہ کہا اسی کو تو آپ غور کیجئے گا۔ جعفر عباس نے 8 محرم کو شربت بہت عمدہ بٹوایا ہے، مگر 2 ڈرم کے اندر 4 بوندیں زہر کی ملا دی ہیں، تو وہ 2 ڈرم شربت خراب ہو گیا 4 بوندوں سے۔ اسی طرح سے اچھی اچھی باتوں میں اگر اس نے 2 جملے کہہ دیے، حضرت علی معصوم نہیں تھے تو سب بیکار، اس نے کہہ دیا وہ بلا فضل نہیں تھے تو آپ کے لیے سب بیکار۔ اب آپ یہ نہ سوچئے جہاں وہاں تو ٹیلی فون سے وہ استخارہ بھی ہو جاتا ہے، اور یہ بھی ہو جاتا ہے، وہ بھی ہو جاتا ہے، وہ بھی ہو جاتا ہے، اور وہ یہ بتا رہے ہیں، وہ گنڈا تعویذ بھی بتا دیتے ہیں، اور پریشانیوں سے دور ہونے کے طریقے بتا دیتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کو تو ایسا خبت ہو گیا ہے کہ ایک صاحب اسی سال مجھ سے کہیں گے آج کیا زبردست اس نے مرثیہ پڑھا، قسم خدا کی اگر ایسے سننے والے ہوتے تو دربار امیر شام میں بھی یہ کہہ کے آتے، تم کہتے ہو کہ وہ دشمن تھا، وہ تو علی کے فضائل پڑھ رہا ہے۔ ارے یہ تو سامنے والے کی مجبوری ہے کہ جب وہ اہل بیت کے لیے بولے گا تو اچھا ہی بولے گا۔ دوست اور دشمن کی پہچان تو یہی ہے کہ دوست اہل بیت کو اچھا کہتا ہے، اہل بیت کے دشمن کو برا کہتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد کو۔ ورنہ لیکن آپ کو معلوم ہے نا بڑے بڑے فہرست ہے، بڑی بڑی عمر عاص اہل بیت مولا علی کا بہت بدترین دشمن، لیکن شام کے حاکم سے کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھو ان سے نہ لڑنا، ان سے نہ لڑنا، ان کے فضائل پڑھ رہا ہے، ان کا شجرہ بتا رہا ہے کس خاندان سے، کیا مرتبہ ہے، کیا وقار ہے۔ تو اس نے کہا اچھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب سناٹا ہوا تو کہنا ذرا قریب آنا، قریب ہے، اور قریب آنا، اور قریب آیا، اور قریب آنا، اور قریب آیا، اور قریب آنا، اور قریب آیا۔ کہا بہت اہم بات ہے، بالکل اپنا کان میرے منہ پہ رکھ دو۔ تو عمر عاص بالکل قریب آ گیا، اس نے کان بالکل ان کے منہ پر رکھ دیا۔ جب ان کے کان ان کے منہ پر رکھ دیا تو انہوں نے اپنے 2 دانتوں سے اس کے کان کی لو پکڑ لی اور دبائی۔ یہ تاریخی واقعہ ہے، دبائی بہت کس کے۔ کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا تم یہ کہہ رہے ہو کہ ان کے مقابلے میں نہ جانا، جب تمہارے جیسے ہم نے 1 لاکھ سے زیادہ بیوقوف جمع کر لیے ہیں تو بھی اب ان کے مقابلے پہ جانے میں حرج کیا ہے؟ تو اس نے کہا میری بیوقوفی کیا؟ کہا احمق یہاں کوئی تو ہے نہیں، تو اتنی خاموشی سے کون سی بات کہی جائے گی کہ کان منہ میں گھسیڑ لیا جائے؟ کچھ عقل بھی تو ہوتی ہے، جہاں 4 آدمی بیٹھے ہو چپکے سے کان میں کہہ دیے۔ ارے جب مسجد کا حال پورا خالی ہے، کوئی نظر ہی نہیں آ رہا ہے، تو اب اتنے چپکے سے کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ منہ کے اندر کان لیا آئیے؟ کہ اتنی تو تمہاری عقل نہیں ہے۔ تو جب تم ایسے ہو تو اور کیسے ہیں؟ ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ہم مقابلہ کر لیں گے۔ فیصلہ مگر ایک کر دیا کہ حضرت علی کے مقابل وہی آئے گا جو بیوقوف ہوگا، عقل مند نہیں آئے گا حضرت علی کے مقابل۔ یا علی، یا علی، محمد
عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت، عزاداران امام مظلوم کربلا، آپ سن رہے ہیں نا میری بات کو؟ اگر آپ کو کوئی اعتراض ہو تو بعد ختم مجلس آپ مجھ سے رجوع کیجئے گا، میں ابھی یہاں عشرے کے بعد بھی رہوں گا، آپ بتائیے گا۔ تو میرا ایک سوال ہے، ہر سوال ہم سے ہوتا ہے، میرا ایک سوال ہے کہ 6 حدیث کی کتابوں میں اہل بیت سے کتنی روایتیں، حدیثوں کی تعداد بتائیے کہ ایک ایک کتاب میں کتنی کتنی حدیثیں ہیں، اور ان کتابوں میں اہل بیت نبی شہزادی مولا علی، امام حسن، امام حسین سے کتنی کتنی روایتیں ہیں، اور وہ سب ہمیں آپ بھیجئے۔ ٹیلی فون سے بھی آپ بتا سکتے ہیں، بذریعہ ای میل بھی بتا سکتے ہیں، آپ بتائیے، اور اس کے بعد ہم کچھ اس کے اوپر غور کریں۔ اور ان حدیثوں کی نوعیت کیا ہے اس کو بھی سمجھنا ہے کہ جو حدیث آپ نے اہل بیت رسول سے لی ہے وہ کس طرح کی حدیث ہے۔ مزاج رسول کو سمجھنے والی، بس آخری بات، مزاج رسول کو سمجھنے والے اہل بیت نبی کے سوا کوئی نہیں ہے، اور یہ فیصلہ دور اول کے مسلمانوں نے کیا ہے۔ جب نبی کریم نے اسلام کا پیغام عرب سے باہر بھیجا اور قریب کی آبادیوں میں خطوط کے ذریعے تبلیغ اسلام کی، اور یہ دعوت دی کہ تم مدینے آؤ اور مجھ سے گفتگو کرو، ہم تمہیں بتائیں کہ دین کیا حق ہے، تو سب سے پہلے آنے والوں میں نجران کے عیسائی تھے۔ وہ اپنے علماء کو لے کے آئے، لیکن جب آئے تو ان بیچاروں کو اس کا علم نہیں تھا کہ یہ نبوت ہے یا ملوکیت۔ وہ یہ سمجھے کہ جو بادشاہوں کا مزاج ہوتا ہے وہی نبی کا مزاج ہوگا، تو انہوں نے قیمتی کپڑے پہنے، سونے چاندی کے زیورات پہنے، دولت کا روب و دبدبہ لے کے چلے کہ نبوت دولت کو دیکھ کے دب جائے گی۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو نبی نے خط دے کے بلایا تھا، لیکن 3 دن تک یہ سر ٹکراتے رہے، نبی نے ملاقات نہیں کی۔ ان کے ذہنوں پر جو اثرات تھے بھی حضور کے، وہ بھی جاتے رہے، اور اب یہ مدینے میں کھلے عام کہہ رہے ہیں صحابہ کے مجمع میں، سنا تھا کہ بڑے اچھے اخلاق کے ہیں، سنا تھا بڑے اچھے اخلاق کے ہیں، لیکن جب آ کے دیکھا تو کچھ نہیں پایا، دور کے ڈھول سوانے ہوتے ہیں۔ ارے ہم نے تو سنا تھا کہ وہ قاتل کے لیے، دشمن کے لیے بھی رضا بچھا دیتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، بلایا تھا، ہم بغیر بلائے تھوڑی آئے، یہ دیکھو خط بھیجا تھا، ہم خط پا کے آئے ہیں، لیکن وہ ملنے کو تیار نہیں ہیں۔ لیکن اس دور میں جتنے بھی مسلمان تھے کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا جو انہیں مطمئن کرتا، اور یہ کہتے ہوئے وہ مدینے سے جانے لگے تو کچھ بزرگوں نے کہا دیکھو بزن نہ ہو، تو انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ، اب بس 3 دن سے زیادہ ہم نہیں رکیں گے۔ 3 دن ہم نے رسوائی اٹھائی، بلانے کی انہی نے بلایا، مہمان بلا کے انہی نے ہماری تواضع نہیں کی۔ تو مسلمانوں نے کہا دیکھو وہ ہیں تو خلق عظیم پر فائز، اخلاق ان کا بڑا اچھا ہے، کیا بات ہے ہم ان کے مزاج کو نہیں پہچانے۔ اتنی دیر میں دور پر ایک جوان نظر آیا، تو ان جو بوڑھے حضرات تھے سن کے اعتبار سے، جو بوڑھے تھے مطلب ظاہری سن کے اعتبار سے جو بوڑھے تھے، انہیں دیکھو ہم تو نہیں بتا پائے، لیکن وہ جو آ رہے ہیں ان سے پوچھو وہ بتائیں گے۔ تو یہ انہی نے کہا اما جب تم نہیں بتا پائے بوڑھے ہو کے تو وہ کیا بتائیں گے؟ تو انہوں نے کہا ہمیں اور انہیں برابر نہ سمجھنا، ارے وہ خود کہہ رہے ہیں۔ روز محشر کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں کہ ہم نے تو خود کہہ دیا تھا، وہ ہیں ہم ہیں۔ تم نے
انہیں برابر کیوں سمجھا؟ کہا دیکھو ہمیں ان کو برابر نہ سمجھنا، وہ جو ہیں وہ نبی کے ساتھ 3 برس کی عمر سے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ نبی کے مزاج کو جانتے ہیں۔ اتنی دیر میں مولا آ گئے کہ یاری دیکھئے یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کہ دیکھئے یہ میرے پاس خط آیا تھا اور نبی نے بلایا تھا، ہم سب آئے، 3 دن سے مدینے میں ہیں مگر وہ ملاقات نہیں کر رہے ہیں، بتائیے کوئی اخلاق کی بات ہے؟ ہم بغیر بلائے تھوڑی آئے ہیں، بلایا ہے۔ میرے مولا نے اوپر سے نیچے تک دیکھا کہ یہ جو تم پہنے ہو لباس یہ روز پہنتے ہو کبھی کبھی پہنتے ہو؟ کیا کہنے؟ کیا یہ ہم روز نہیں پہنتے ہیں؟ جب ہم کسی سے ملنے جاتے ہیں تو ہم اپنے وقار کو ظاہر کرنے کے لیے اور اپنی عزت کو ظاہر کرنے کے لیے اور اپنی دولت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ لباس پہنتے ہیں۔ تو مولا علی نے ارشاد فرمایا لباس یہ بدل دو، نبی مل لیں گے۔ تو انہی نے ایک دوسرے کی صورت دیکھی کہ کرے کیا؟ تو نے کہا بھئی جب یہاں تک آ گئے ہو تو لباس بدلنے میں کیا حرج ہے؟ انہوں نے اس فاقرانہ لباس کو بدلا اور معمولی لباس پہنا جو عام طور سے آدمی پہنتا ہے، اور اب جو ملنے کے لیے گئے تو نبی باہر انتظار کر رہے ہیں کھڑے، نبی استقبال کے لیے کھڑے، مرحبا آؤ آؤ آؤ، آ گئے تم، آؤ آؤ بیٹھو۔ اب آپ سمجھے اہل بیت کی ضرورت کیوں ہے؟ اگر علی نہ آتے تو نبی کی سیرت کیا جاتی؟ نبی کی سیرت کیا جاتی؟ نجران نبی کی سیرت یہی تو جاتی کہ نعوذ اللہ بڑے بد اخلاق ہیں۔ علی نے آ کے تصویر کو صاف کیا، اخلاق تو ہے مگر یہ نبوت ہے جو مال دنیا میں نہیں تلتی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت، عزاداران امام مظلوم کربلا، نبی کی سیرت کو سمجھنا ہے تو اہل بیت سے نبی کی سیرت کے لینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو حکم صحابہ ہے، سنت صحابہ ہے، ان سے پوچھو، ہم نہیں جانتے، یہ زیادہ جانتے نبی کے بارے میں۔ تو ہم نے کیا غلطی کی ہے؟ ہمارے چارج بتا دیے کہ ہم نے کیا غلطی کی ہے۔ بھائی اگر کوئی پولیس والا بھی کسی کو گرفتار کرنے جاتا ہے یوں نہیں پکڑ کے لے آتا ہے، آپ کے نام FIR لکھی ہے، اس جرم میں آپ کے نام کمپلین ہے، چلیے ہمیں جو گرفتار کیا جا رہا ہے تو ہمارا جرم تو بتایا جائے، ہماری غلطی کیا ہے؟ ہم نے سیرت کو بدل دیا، ہم نے اہل بیت سے لی نا سیرت، اور اہل بیت کے ساتھ ایک پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہ اہل بیت بھی ہیں اور صحابہ نبی بھی ہیں۔ تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ صحابہ سے سیرت نہیں لیتے۔ ہم نے ایک در کو ایسا پکڑ لیا کہ جو صحابی بھی ہے اور اہل بیت میں بھی ہے، اہل بیت میں بھی ہے، تو ہم نے ان سے سیرت لی۔ ہمارے غلطی کیا ہے؟ اچھا دودھ کا جلا بھائیوں مٹھا پھونک پھونک کے پیتا ہے، یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ ایک دن بچے کو دودھ کی شیشی گرم گرم پلا دیجئے، نہ یقین آئے تو چھوٹا بچہ کر کے دیکھیے گا، مگر اگر وہ بددعا دے تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوئیے گا، اس میں ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ کر کے دیکھیے گرم گرم دودھ کی شیشی اس کے منہ میں لگا دیجئے، گرم گرم دودھ ہے وہ دھوکے میں آ کے ایک بار تو مار دے گا منہ، لیکن بلبلا جائے گا، اور اس کے بعد آپ فریج میں رکھی بھی دیجئے تو بڑی احتیاط سے اسے پیے گا، پہلے چیک کرے گا، اتنا شعور بچوں میں ہوتا ہے، اسے دیکھے گا، چھوئے گا کہ گرم تو نہیں ہے، اور تھوڑا سا احتجاج کرے گا کہ اس سے پہلے تم نے منہ جلایا ہے، صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ تو انسان کی سیرت میں، انسان کی فطرت میں ہے کہ دودھ کا جلا مٹھا بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے، کیونکہ ہم سیرت کے سلسلے میں اتنے جل چکے ہیں کہ اب ہم سیرت آنکھیں بند کر کے نہیں لیتے، ہمیں دودھ بھی ملتا ہے، مٹھا بھی ملتا ہے، تو ہم اسے ذرا سا دیکھ لیتے ہیں کہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اس لیے کہ اندھیر کیا ہے، نواسہ رسول کو قتل کرنے والا بھی راضی اللہ،
نواسہ رسول بھی راضی اللہ، تو جہاں سب برابر ہوں وہاں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یزید سے روایت ہو، وہاں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ شمر سے روایت ہو۔ آپ کو مل جائیں گی حدیثوں میں شمر سے روایت، حولی سے روایت، سنان ابن انس سے روایت۔ تو جہاں قاتلان امام حسین سے روایتیں ہوں، تو جب ہمیں ایسے ایسے سب ملنے لگے تو ہم نے بھی بند کر دیا رستہ کہ ہمیں اب کسی غیر معصوم سے روایت لینے ہی نہیں ہے۔ اب ہم روایت لیں گے تو معصوم سے لیں گے، اور معصوم نے برسر منبر ہم نے بتایا جو دل چاہے وہ پوچھ لو۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ مال ہمارے ہاں نہیں ملے گا دوسرے ہاں چلے جاؤ، نہیں، یہاں تو ہر چیز ملے گی، ہر چیز ملے گی، پوچھ کے تو دیکھو۔ تو ہماری غلطی کیا ہے؟ اگر آج ہم رو رہے ہیں تو کس پر رو رہے ہیں بیٹھ کے؟ آج ہم آپ یہاں بیٹھے ہوئے ماتم کر رہے ہیں، کس کا کر رہے ہیں؟ حسین کا۔ خوجہ مسجد میں ماتم ہوگا ابھی حسین کا، تو یہ حسین سے کیا ہے؟ نواسہ رسول ہونے کی حیثیتی سے تو ہم ان پر رو رہے ہیں، تو اس میں ہمارا کیا جرم ہے؟ خطا ہمیں بتائیے۔ ہم اگر غم کر رہے ہیں تو نواسہ رسول کی حیثیت سے ان پر رو رہے ہیں نا۔ نام حسین آیا، آپ کے سر دیکھے جھکنے لگے، آوازیں آنے لگیں، لوگ مزمحل و غمگین ہونے لگے۔ کیا بات ہے؟ حسین کو آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں، پھر کیوں سر جھک گئے میرے دوستوں؟ کہ ہمیں حسین سے محبت اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ ارے یہ آپ کو کیا ہو گیا؟ ابھی آپ سلوات بھیج رہے تھے، ابھی آپ نعرے لگا رہے تھے، ابھی آپ سبحان اللہ کہہ رہے تھے، ابھی آپ ماشاءاللہ کہہ رہے تھے، ابھی آپ کے چہرے کھلے ہوئے تھے، یہ ایک دم سے آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسے آ گئے؟ ہنسایا تو زبردستی جا سکتا ہے مگر رلایا کسی کو زبردستی نہیں جا سکتا۔ یہ رونے کا سبب کیا ہے میرے دوستوں؟ کہ آپ کو نہیں معلوم نواسہ رسول حسین کو کربلا میں ذبح کر ڈالا گیا۔ لیجے چراغ بھی گل ہو گئے، اندھیرا بھی علامت ہے، اندھیرا بھی غمی کی ایک علامت ہے، اور یہ اندھیرا بھی کربلا کی یاد میں ہوتا ہے، اس لیے کہ شب عاشور حسین نے چراغوں کو گل کیا تھا۔ آج کربلا میں ہم شکل پیمبر علی اکبر کا ماتم کرنے کے لیے ہم مسجد میں جمع ہوئے ہیں۔ حسین نے 3 قربانیاں بڑی عجیب پیش کی ہیں، ایک علی اکبر کی قربانی، ایک عباس کی قربانی، ایک علی اصغر کی قربانی۔ دیکھیے عباس جو ہیں وہ مولا علی کی شبیہ ہیں، علی اکبر جو ہیں وہ نبی کی شبیہ ہیں، اور علی اصغر کا سن اتنا ہے کہ ہر انسان کا دل علی اصغر کی طرف جھکتا ہے۔ بچے کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، بچوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، بھئی یہ بچہ ہے بچہ۔ اگر کوئی بچہ سڑک پر گر جائے تو آپ یہ نہیں پوچھیں گے کس مذہب کا بچہ ہے، بڑھ کے اٹھائیں گے۔ حسین نے علی اکبر کو بھیجا، اگر مسلمان ہو تو کم از کم اس کا خیال تو کرو کہ ہم شکل پیمبر آیا۔ اگر تم خلافت کے سلسلے کو مانتے ہو تو کم از کم اس کا خیال تو کرو کہ علی کی ہم شکل عباس آیا۔ اور اگر تم نہ مسلمان ہو نہ خلافت کے سلسلے کو مانتے ہو تو لو اب میں علی اصغر کو لے کے آ رہا ہوں، اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ تم انسان بھی ہو یا نہیں ہو۔ لیکن ہاں آنے والوں نے تیر مارا، حسین نے بتا دیا یہ نہ نبی والے ہیں نہ یہ علی والے ہیں۔ ارے نبی و علی کی بات تو بڑی ہے، مجھے قتل کرنے جو آئے ہیں وہ انسان بھی نہیں ہے۔ یا علی، ہاذا
عزاداروں اس عشرے کی کل آخری مجلس انشاءاللہ اپنے وقت کی پابندی کے ساتھ یہاں شروع ہوگی، اس میں بھی تشریف لائیے گا۔ اور کل تو ہر سال کی طرح سے پوری مجلس مصائب کی ہوتی ہے، کیونکہ کل شب عاشور ہے اور آج 9 محرم کی شب لگ گئی۔ آج 18 سال کے کڑیل جوان کا ماتم ہے، علی اکبر کا ماتم ہے، ہم شکل پیغمبر کا ماتم ہے، حسین کے 18 سال کے جوان کا ماتم ہے، ام لیلہ کے 18 سال کے جوان کا ماتم ہے، زینب کے 18 سال کے بھتیجے کا ماتم ہے، سکینہ کے 18 سال کے کڑیل جوان کا ماتم ہے۔ ارے یہ عمر وہ ہوتی ہے جس میں ماں باپ اپنی اولادوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ 18 سال کا جوان علی اکبر، اللہ اکبر، 18 سال کا جوان علی اکبر۔ عزاداروں یہاں وقت تو کچھ زیادہ ہو گیا، میں تفصیل سے مصائب جناب علی اکبر کے نہیں پڑھوں گا، لیکن اگر آپ کو جناب علی اکبر کے مصائب میری زبانی سننا ہے تو ابھی آپ محفل شاہ خراسان چلیے گا، انشاءاللہ میں وہاں کوشش کروں گا کہ جناب علی اکبر کے پورے مصائب پڑھ دوں، لیکن یہاں بھی میں اتنے جلدی مجلس نہیں ختم کر دوں گا کہ کوئی آنکھ آنسو کے بغیر رہ جائے۔ یا زہرا، شہزادی فاطمہ زہرا، آپ روز رومال سفید لے کے آ رہی ہیں، مگر آج جس کا شہادت کا ذکر ہے وہ عمر میں بھی آپ ہی کا اتنا ہے۔ بی بی، اے بی بی، آپ نے بھی شہادت 18 سال کی عمر میں پائی۔ بی بی، آپ نے بھی شہادت 18 سال کی عمر میں پائی، اور علی اکبر بھی 18 سال کا ہے، علی اکبر بھی 18 سال کا ہے۔ عزاداروں، مجھے رخصت علی اکبر نہیں پڑھنا ہے، بس ایک واقعہ سنیے۔ ایک دن مدینہ ہے، علی اکبر ہیں، حسین ہے، تنہائی کا عالم ہے، بیٹے کو دیکھتے جاتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے جاتے ہیں، پروردگار تیرا شکر ہے کہ اتنا حسین و جمیل بیٹا مجھے دیا، معبود تیرا شکر ہے کہ جو میرے نانا کی شبیہ ہے۔ عزاداروں، یہ سب کہتے کہتے باپ کی محبت نے جوش مارا، اور ایک مرتبہ کا علی اکبر ذرا قریب آؤ۔ علی اکبر قریب آئے، کہا بیٹا میں تمہارا کون ہوں؟ کہا آپ میرے بابا ہیں۔ کہا بیٹا میرا بھی تو کچھ حق ہے؟ کہا ہاں بابا آپ کا بھی کچھ حق ہے۔ کہا بیٹا یہ تو بتاؤ، ہر باپ کو اس کی تمنا ہوتی ہے کبھی اس کی اولاد اس سے کوئی فرمائش کرے۔ ارے آپ سمجھ گئے نا میں آپ کو کہاں لے گیا؟ حسین کہہ رہے ہیں بیٹا کبھی تو کوئی فرمائش کرو میرے لال۔ علی اکبر کہتے ہیں بابا کیا فرمائش کروں؟ جب بھی کسی شے کی ضرورت ہوتی ہے پھوپھی زینب پورا کر دیتی ہے بابا۔ بابا ہر فرمائش کو پھوپھی زینب پورا کر دیتی ہے۔ حسین خاموش ہو گئے، لیکن حسین کو کیا معلوم تھا کہ مرنے سے پہلے علی اکبر ایک فرمائش کرے گا۔ ارے جب 10ویں محرم سن 61 ہجری آئی اور علی اکبر جہاد کرنے کے لیے گئے تو ایک مرتبہ علی اکبر واپس آئے، اے بابا اگر ایک گھونٹ پانی مل جاتا یا علی آئیے۔ ارے جس نے کبھی کچھ نہیں مانگا اپنے بابا سے پانی مانگ رہا ہے۔ پانی مانگ رہے ہیں بابا، اگر ایک گھونٹ پانی مل جاتا تو میں بتاتا کہ بنی ہاشم کیسے لوٹتے ہیں۔ جو حسین مدینے میں کہہ رہا بیٹا کبھی تو کچھ بابا سے مانگو، لیکن حسین آج
علی اکبر پانی مانگ رہا ہے۔ حسین کو مدینہ یاد آ گیا ہوگا۔ اللہ رے بے کسی حسین، سر کو جھکایا بیٹا، اپنی زبان کو میرے دہن میں ڈالو۔ علی اکبر نے اپنی زبان کو حسین کے دہن میں ڈالا اور ایک مرتبہ تل ملا کے کھینچ لیا۔ اے بابا، آپ کے حلق میں تو کانٹے پڑے ہیں۔ اے بابا، آپ کے گلے میں تو کانٹے پڑے ہیں بابا۔ حسین بتانا یہ چاہ رہے تھے، میرے لال تیرا باپ تجھ سے زیادہ پیاسا ہے، جاؤ علی اکبر جاؤ، دادا جامِ کوثر لیے کھڑا ہے۔ علی اکبر گئے، حسین در خیمہ پر آئے۔ ام لیلا، اب علی اکبر کی واپسی کی دعا نہ کرنا، فضا بیویوں سے منع کر دو، کوئی علی اکبر کی واپسی کی دعا نہ کرے۔ علی اکبر میدان جہاد میں گئے، لاجواب جہاد کیا، لیکن عالم یہ ہے حسین پنجوں کے بھل کھڑے ہو کے اپنے 18 سال کے جوان بیٹے کے جہاد کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ مقتل سے آواز آئی، اے بابا میرا سلام آخر لیجئے۔ ارے اتنا سننا تھا، حسین زمین پر بیٹھ گئے۔ اے میرا لال، اے میرے بیٹے، حسین کو اب کچھ سوچ نہیں رہا ہے علی اکبر، حسین کو کچھ دکھ نہیں رہا ہے میرا لال۔ اے بیٹا آواز دو تاکہ آواز کے سہارے تیرا باپ دل تک پہنچے۔ علی اکبر کہتے رہے، بابا 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 بابا، میرے لال میرے لال میرے لال میرے لال میرا لال کدھر ہے، میرا لال کدھر ہے؟ مقتل لکھتے ہیں کہ حسین نے ایک مرتبہ دیکھا کہ کچھ نیزہ بردار ایک جگہ پر کھڑے ہیں۔ ارے حسین سمجھ گئے میرا لال یہیں پر گرا ہے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے، حمید ابن مسلم کا کہنا ہے کہ میں نے دیکھا حسین جب علی اکبر کی طرف جا رہے تھے تو 7 مرتبہ حسین نے کھڑے ہو کے چلنے کی کوشش کی، لیکن حسین گر پڑے، پھر کھڑے ہوئے پھر گرے، 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 اور جب آخری بار گرے تو اب حسین سے چلا نہیں گیا۔ اب حسین کس طرح سے چلے ہیں میں بتاؤں، جس طرح سے بچے چلتے ہیں۔ حسین گھٹنیوں کا سہارا لے کر، کونیوں کا سہارا لے کر چلے۔ علی اکبر کو دیکھا، رخسار پر رخسار رکھ دیا۔ اے میرے لال، اے میرے لال، اے علی اکبر، یہ الجھی الجھی سانسیں کیسی، اے میرے نور نظر، یہ سینے پر ہاتھ کیسا۔ ارے بابا، نیزے کی انی سینے میں ٹوٹ گئی ہے، بیٹا ابھی تیری مشکل کو آسان کرتا ہوں، مگر میرے لال کوئی وصیت تو کرنا ہو تو کر دو۔ اے میرے بیٹے، ہو سکتا ہے میں تیری وصیت کو پورا کر دوں۔ سنو عزادارو، سنو سنو، اور اب جو میں پڑھنے جا رہا ہوں میری بہنیں بڑے غور سے سنیں۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا، بابا آپ سے کیا وصیتیں کریں، 2-4 وصیتیں سن لیجئے۔ کہا بیٹا بتاؤ، جلدی بتاؤ۔ کہا بابا میری ماں مجھے بہت چاہتی ہے۔ چاہتی ہے بابا، اے بابا میری ماں کو اپنے پردے کا بہت خیال ہے بابا، اے بابا میرے مرنے کے بعد میری ماں کا خیال رکھنا، میری ماں کا خیال رکھنا۔
علی اکبر کہہ رہے میری ماں کا خیال رکھنا بابا، میری ماں کا خیال رکھنا۔ اب ذرا سوچئے جب ام لیلہ کے تازیانے پڑے ہوں گے تو علی اکبر کا کیا عالم ہوا ہوگا؟ اللہ اللہ، میری ماں کا خیال رکھنا بابا۔ بابا میرا وقت موت قریب آ گیا۔ بابا میں نے سنا ہے جوان کا دم بڑی مشکل سے نکلتا ہے۔ بس مجلس تمام ہو گئی۔ میں نے سنا ہے جوان کا دم بڑی مشکل سے نکلتا ہے۔ ہاں بیٹا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا بابا نیزے سے عنی کو کھینچنے سے پہلے اپنی ردا کو میرے اوپر اڑا دو۔ اے بابا جب میں ایڑیاں رگڑوں تو تم دیکھ نہ سکو۔ حسین نے ردا کو اڑایا، بایاں گھٹنا زمین کربلا پر ٹیکا، بائیں ہاتھ سے زمین کو سہارا دیا، دائنے ہاتھ سے زخم علی اکبر کو ٹٹولا، نیزے کی عنی کو پکڑا، نجف کا رخ کیا، آواز دی بابا خیبر کا اکھاڑنا آسان ہے، بسم اللہ۔ ارے کلیجہ نکل آیا، علی اکبر نے ایڑیاں رگڑی، حسین رونے لگے، ہائے میرے لال، ہائے میرے بیٹے، ہائے میرے علی اکبر، Oh